أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اس کے فضل و کرم سے آیت نمبر 186 نمبر 1 188 سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 188 سے آج ہمیں دیکھنا ہے۔ پچھلی کچھ آیات تقریباً 6 آیات جو ہے وہ روزوں کے بارے میں گزری۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں یا ہمیں یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ جو آیت تحویل قبلہ کی اور جس میں اس امت کو امت محمدی کو امتاً وسطاً کہا گیا، ایک انفرادی حیثیت سے، ایک ذاتی شناخت کی حیثیت سے اس امت کو جب ایک مقام عطا کیا گیا دنیا کی باقی قوموں میں، اس کی ایک الگ سے شناخت، اس کی الگ سے ایک اپنی آئیڈینٹی واضح کرنے کے بعد اب اس امت کو اس کی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بہت سارے اذکار آ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے۔ تو اس ضمن میں ہم نے دیکھا کہ آیات میں بتدریج یعنی ایک سلسلے کے ساتھ مختلف قسم کے احکامات جو ہیں وہ ہم پر وارد ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی ذمہ داریاں جو ہمارے اوپر ہیں وہ 1 بائی 1 کر کے واضح کی جا رہی ہیں۔ پچھلی کچھ آیات میں اگر دیکھیں تو بہت سارے احکامات گزرے جن میں جیسے احکامات ہیں یہ وراثت کے احکامات، یہ وراثت میں جو اپنی جائیداد کی تقسیم کے اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں نصیحت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ قصاص جو قتل کا بدلہ، قتل مقتول جو ہے اس کا بدلہ قاتل سے، یہ ایک انتہائی اہم حکم جو ہے وہ ہمیں ملا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ کیا ہے نشانیاں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یا اللہ کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت ساری آیات نشانیاں بتائیں جو کوئی بھی معبود ممکن ہی نہیں کسی اور معبود کے لیے کہ وہ ان میں سے کسی ایک نشانی یا کسی بھی ایک پہلو کے اوپر قادر ہو سکے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اسباب جو ہے نا وہ ہمیں سامنے آئے ہیں۔ تو میں کسی کو اسائنمنٹ دوں گا یہاں پر، اب تو کچھ ساتھی نہیں ہیں اس طرح کے، بہرحال 1-2 لوگ ہیں جن کو میں ایک اسائنمنٹ دوں گا کہ جب وہ امتاً وسطاً کا ہمیں مل گیا پیغام، اس کے بعد مختلف آیات میں کیا کیا ہمیں احکامات دیے گئے، وہ کبھی ایک ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں ایک دفعہ ایک لسٹ ہمارے سامنے آ جائے گی۔ وہ لسٹ جب ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہمیں پورا ریفریش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کیا کلام کر رہا ہے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں میں ڈال رہا ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں ایک دفعہ تازہ ہو جائیں کہ ہم کیا پڑھتے جا رہے ہیں، بس آگے بڑھے ہیں یا پیچھے سے بھی ہمیں کچھ یاد ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور کوئی پلان کریں گے۔ اب تقریباً 6 آیات ہم نے دیکھی سورہ بقرہ کی روزوں کے بارے میں۔ ان 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے واضح کر دیں۔ پچھلی امتوں میں جو تھوڑی سختیاں تھیں، جو عام طور پر ایک آرڈنری یا ایک عام انسان کے لیے ان کو فالو کرنا
کہیں پر مشکل تھا، وہ ان کو کچھ تکلیف بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ آسانی کا معاملہ چاہتا ہے، وہ تنگی کا معاملہ یا سختی کا معاملہ یا سختی نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم پر ایک آسان ذمہ داریاں ڈالتا ہے، اور وہ ذمہ داریاں جو ہماری استطاعت کے مطابق ہوں۔ پھر اس میں کچھ رعایات بھی ملی کہ مسافروں کے لیے اور مریض لوگ جو ہیں ان کے لیے کچھ رعایت ہے کہ وہ اگر رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے تو وہ رمضان کے بعد کے دنوں میں ان کو پورا کر لیں۔ اب ذکر ہوا تھا کہ رمضان یا روزہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں، جس کے تنے، جس کی برانچز جو ہیں وہ ہماری پوری جو مسلم امہ ہے یا مسلم سوسائٹی جو ہے اس میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، بہت وسیع معنوں میں، بہت وسیع انداز میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ معاشرتی نظام ہو، چاہے انسان کے اپنے نفس کے بارے میں ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اس کا مال کا خرچ کرنا۔ عام طور پہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں ادا کر دی جاتی ہے، رمضان کے مہینے میں وہ لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اس میں ثواب اجر جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں اور تنے جو ہے اور شاخیں جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت گہری ہیں، بہت گہری ہیں، بہت اونچی ہیں، جڑیں بہت گہری ہیں، اس کی برانچز اور تنے جو ہیں وہ بہت اونچے ہیں اور یہ بہت وسیع پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن کبھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ درخت ایسا درخت ہے جس کی ہم عام طور پہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی نگہداشت کرتے ہیں۔ اس میں جو روزہ رکھنے کے علاوہ، روزہ یعنی صبح صادق سے لے کے مغرب تک حلال چیزوں سے پرہیز کرنا، اس کے علاوہ ایام اعتکاف میں کچھ لمیٹیشن ہے، کچھ پابندیاں ہیں، یہ روزہ جو ہے عام زندگی سے ہٹ کر ایک یہی بڑی میجر تبدیلی آتی ہے روزے میں کہ وہ مطلب حلال چیزوں سے پرہیز کرنی ہے اس مدت کے درمیان، اس مقررہ مدت کے درمیان۔ باقی جو ہماری اٹھنا بیٹھنا اور اعمال ہیں وہ تو تقریباً وہی ہیں جو سارا سال چلتے رہتے ہیں یا چلنا رہنا چاہیے، جن کی کوئی قید نہیں۔ حالانکہ رمضان روزوں کی بھی کوئی قید نہیں کہ روزے بھی پورے سال کے مختلف دنوں میں یا جب بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور سنت کو سمجھ کر سنت کے مطابق۔ لیکن باقی جو جنرل عام احکامات ہیں، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اس کے علاوہ دوسروں پر خرچ کرنا، مطلب حقوق العباد اور حقوق اللہ کا مطلب بڑے احسن طریقے سے اس کا اہتمام کرنا، یہ تو پورے سال میں ہی ہم پر واجب ہیں، لیکن ہم میں سے اکثریت اس کو صرف رمضان کے مہینے میں بہت اہتمام سے کرتے ہیں اور باقی مہینوں میں اس کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی میں دیکھتا ہوں، ویژولائز کرتا ہوں کہ رمضان یا روزے، رمضان کے روزے ایک ایسا درخت ہے جس کے پھل کی جو انتہا ہے وہ ہمیں رمضان میں ملتی ہے، لیکن وہ درخت پورے سال زندہ رہتا ہے۔ اب ہم نے رمضان کے شروع جب اشرا ہوا، ہم نے ایک بیج بو دیا یا ایک درخت لے کے لگا دیا، رمضان کے مہینے میں اس کی ہم تھوڑی سی باغبانی کر رہے ہیں، اس کو بڑے اچھے طریقے سے پانی دے رہے ہیں، اس کی بڑے اچھے سے اس کے شاخوں کی کانٹ چھانٹ کر رہے ہیں، اس کو ڈیلی صبح شام رات کو آدھی رات تک اٹھ کر اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ یہ مطلب گھنا ہو، یہ ہمارے لیے طاقتور ہو، یہ ہمارے لیے اچھے پھل دے، یہ ہمارے لیے بڑے مفید اور مطلب میٹھے پھل جو ہے وہ دے، ہماری یہ بڑی خواہش ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان گزرا، جیسے ہی تکبیرات ہوئیں، نماز عید ختم ہوئی، ہم اس درخت کو بھول جاتے ہیں، نہ اس کو پانی پراپر دینا ہے ہم نے، نہ اس کے پراپر باغبانی ہم نے کرنی ہے، نہ اس کے پراپر کانٹ چانٹ کرنی ہے، نہ پراپر طریقے سے اس کو دیکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ کہ ہمارا یہ جو درخت جو ہم نے لگایا تھا رمضان میں، یا رمضان میں جس کی ہم پرورش کرنے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد کر چکے تھے، کیا اس کی بھی کوئی خبر گیری کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم پورا سال کے درمیان اس درخت کو ہم بالکل بھول چکے۔ اب جیسے ہی اگلا رمضان شروع ہوا، واپس ہم نے اس درخت کی کانٹ چھانٹ شروع کر دی، واپس ہم نے اس درخت کی نگہبانی شروع کر دی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام
درخت جو ہے جو پھل دیتا ہے، عام طور پہ درخت جو ہے وہ ایک سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسا درخت ہے جو سدا بہار ہے، ہر وقت اس کا پھل ملتا رہتا ہے، لیکن رمضان میں اس کے پھل کی مقدار یا اس کے پھل کی تاثیر یا اس کے پھل کی جو کوالٹی ہے وہ انتہا کو پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پورا سال ہم اس درخت کی نگہداشت نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اس پھل سے ایک بہت ہی حسین، بہت ہی میٹھا اور بہت ہی نافع پھل جو ہے وہ حاصل کر سکیں؟ کوشش ضرور کرتے ہیں ہم، لیکن وہ کوشش جب تک ہماری لگاتار کوشش میں اضافہ نہ ہو تب تک اس پھل کا مزہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پھل جتنا زیادہ صحت مند ہوگا، درخت جتنا زیادہ صحت مند ہوگا، اس کے بیج بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے، اس کی اگلی نسل بھی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اور اگر ہم پورا سال اس درخت کی نگہبانی نہیں کریں گے، اس درخت کی دیکھ بھال نہیں کریں گے، اور سال کے اینڈ میں ایک مہینہ تک یا 2-3 ہفتے تک اس کی نگہبانی کریں گے، 2-3 ہفتے بھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت، میں نے ذکر کیا کہ صرف رمضان کے مہینے بھی نگہداشت کرتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہے ہفتہ، پہلا ہفتہ 10 دن 15 دن جو ہے وہی زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، آخری عشرے میں دیکھیں آپ یا آخری 2-3 ہفتوں میں دیکھیں تو تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں ارد گرد، اگر ہم کچھ عمل کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھی بھی کیا اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ رمضان کے مہینے، رمضان کے روزے رکھنا، اس کا جو سبق حاصل ہے، اس میں جو ہم اپنے نفس کو جو سبق پہنچا رہے ہیں، وہ سب سبق صرف رمضان کے لیے ہی نہیں، وہ سب سبق جو ہے وہ پورے سال میں، پورے سال کے باقی دنوں کے لیے بھی وہ سب اسباق ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان کے روزے رکھ کر ان کو یکم شوال کو بھلا دیا تو اس کا مطلب ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ یقیناً وہ جو ہم نے کوشش کی اس کا اجر تو ہے اللہ کے پاس، وہ تو کہیں نہیں گیا، لیکن ہمارے اپنے نفس کے اوپر اس کا کیا فائدہ ہے وہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ جو ہے ہمیں کچھ چیزیں سکھاتا ہے، روزہ ہمیں بس مہینے کے 29 یا 30 دن گزارنے کا ہی نہیں بتاتا، بلکہ ہمیں بہت سارے چیزیں سکھاتا ہے، اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اپنے مال کو کیسے خرچ کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیسے لگاؤ لگانا ہے، سنتوں پر کیسے عمل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ صرف سکھاتا رمضان کے مہینے کے لیے نہیں، پورے سال کے لیے سکھاتا ہے۔ تو رمضان جو ہے اس کا اہتمام کرنا اور اس کے باقی لوگوں کو اس کی طرف راغب کرنا اور رمضان سے اسباق حاصل کر کے اس کو اپنی باقی مہینوں میں بھی لاگو کرنا، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور ہم اپنے ساتھی جو ہیں ان کو بھی اس کے ساتھ راغب کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا، رجب کے بعد شعبان ہے، پھر رمضان ہے، یعنی رمضان کی تیاری کے مہینے شروع ہو چکے۔ اب یہ مہینے ہیں جب اس میں انسان جو ہے وہ اپنے رمضان کی تیاری شروع کر دیتا ہے، بلکہ شعبان میں تو انتہا ہو جاتی ہے تیاریاں شروع کرنے کی، سیم ایسے ہی جیسے شادی کے لیے جب کسی کی شادی طے پا جائے تو 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے تک اس کی شاپنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، کتنے آئیں گے، کیسے بٹائیں گے، حالانکہ وہ اس میں اکثریت جو معاملات ہیں وہ غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں، لیکن ہم ان کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا اس کی آب بھگت کے لیے کرتے ہیں، کتنے انتظامات اور کتنے پہلوؤں سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی تیاریاں کرتے ہیں، 6 مہینے لگ جاتے ہیں شادیوں کی تیاریوں میں۔ تو رمضان کی تیاری جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی ہے ضرور۔ تو رمضان جو ہے وہ آیا، ہمارے سروں پر آیا ہوا ہے، وہ درخت جو ہم نے بیج جو رمضان میں لگانا ہے وہ کیوں نہ ہم ابھی سے تھوڑا تھوڑا لگانا شروع کریں، تاکہ رمضان میں اس کی افادیت یا ہمارے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ تو جزاکم اللہ خیر، آپ نے میری اتنی بات سنی، امید ہے کہ اس میں سے کچھ اچھی باتیں ہوں گی جو یقیناً ہمارے لیے ہمیں سیکھنے کے لیے ضرور ہماری رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے،
वतुलू, और ना तुम पहुंचाओ बिहा इन्हें, इलल हुक्काम, हाकिमों की तरफ, इलल हुक्काम, हाकिमों की तरफ, अपने हुक्काम की तरफ, लिताकुलू, ताकि तुम खाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवाली, मालूम में से, अन्नासी लोगों के मालूम में से एक हिस्सा, बिल इसमी, गुनाह के साथ, व अंतुम, और हालांकि तुम तालमुन, जानते हो। अब जैसे कत्लो गारत सिलसिले में, अमन व अमान के सिलसिले में, एक किसी भी एक रियासत में जो अमन व अमान है, उस सिलसिले में पिछली आयत में से एक आयत गुजरी किसास के बारे में। किसास यानी कत्ल का बदला, उस कत्ल का बदला लेने के बारे में, उसकी फर्जियत के बारे में। जिस तरह से वो एक इंतहाई हसास और एक इंतहाई अहम मौजू था, बिल्कुल उसी तरह से एक और इंतहाई नाजुक और इंतहाई अहम मामला अल्लाह ताला ने हमारे सामने खोल कर रख दिया, जो हम आपस में रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। वो क्या है? एक दूसरे के मालूम का नाहक तरीके से हड़प कर जाना। हमारी माशरे में ये बुराई बहुत बहुत हद तक फैल चुकी है, हमें इसकी तमीज़ ही नहीं। आमतौर पर हम अगर अपने माशरे में नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत हद तक ये बुराई जो है वो इतनी कॉमन मिलेगी कि हमें कभी कभी उसका एहसास ही नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, और किस तरह से खा रहे हैं, और किस तरह से दूसरों के मालूम को नाजायज़ तरीके से और बातिल तरीके से हड़प कर रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, अपने मालूम को मतलब एक दूसरे के माल को, आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर दूसरे तीसरे आपके करीबी रिश्तेदार हैं, वो आपके मतलब अहलो याल हैं, उसके अलावा आपके मोहल्लेदार हैं, उसके अलावा आप तिजारत अगर कर रहे हैं तो आपके कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब एक फैक्ट्री ओनर जो है या जो कंपनी के मालिक हैं या उसके जो जिम्मेदारान हैं उसके साथ मामलात हैं। तो हर तरीके से अब पिछले आयत गुजरे थी हलाल और तैयब खाने के लिए, खाओ जमीन में से सारा कुछ हलाल और तैयब, यानी हलाल और पाक चीजें खाओ। और वहां पर जिक्र हुआ था कि जो चीज हम खाते हैं वो दो तरीके होती हैं, दो तरीके की, दो तरह की हो सकती हैं। एक तो हलाल, जो हमारे लिए, जो हमें रिज्क अता हो, जो हमें रोजी हमारे पास है, जो हमारे पास माल है, जिसके जरिए से हम कोई चीज, खाने पीने की चीज परचेज कर रहे हैं या हासिल कर रहे हैं, किस तरीके से हम वो माल कमा रहे हैं, वो हलाल है। हलाल तरीका जो है अपनी रोजी को कमाने का, जिसको हम इस्तेमाल करके अपना खाना पीना और रोजमर्रा के मामूलात में उसको इस्तेमाल करेंगे, वो तरीका जो है, किस तरीके से वो उस माल को हासिल किया गया। और फिर जो चीज हम खा रहे हैं वो पाक होनी चाहिए, यानी हलाल चीज, हलाल कमाई से पाक चीज को खाना, ये दोनों लाजिम और मलजूम है, एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम है। अगर आपकी कमाई ना खुदा ना खास्ता हराम है तो उससे आपकी हलाल चीजें खाने का या पाक चीजें खाने का कोई फायदा नहीं, आपकी वो पाक चीजें भी आपके लिए वो हराम है। इसी तरह से अगर आप हलाल कमाई से, अपनी मेहनत की कमाई से कोई ऐसी नापाक चीज खा रहे हैं, उसकी सूरत में भी आप अपने हलाल रिज्क को ज़ाया कर रहे हैं और बदी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो सेम वही चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लागू हो जाती हैं कि आपने मालूम को बातिल तरीके से मत खाओ, एक दूसरे के साथ मत खाओ। अब बातिल तरीके क्या हैं? धोखा देकर, फरेब देकर, चोरी कर राहजनी करके, दो एक दूसरे के, मतलब इवन के अगर आप जॉब पे हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं, कोई किसी ने कोई जिम्मेदारी दी हुई है, जिसके बदले, जिसके एवज में आप सैलरी ले रहे हैं या कोई मुआवजा ले रहे हैं, तो उसमें कमी बेशी करना या उसमें डंडी मारना, ठीक है, वो भी इसी में आ जाता है। क्योंकि अगर आपकी जिम्मेदारी में है कि एक दिन में आपने 8 या 10 घंटे बैठकर काम करना है, ठीक है, उस काम के बदले में आप बिल फर्ज आप 1000 रुपया या 500 रुपया एक दिन का आप लेते हैं, उससे 8 घंटे 10 घंटे काम करने का, आप 8 घंटे 10 घंटे के बजाय 2-3 घंटे उसमें से वेस्ट कर देते हैं कहीं पर। तो इसका मतलब है 1000 रुपये में से 1000 रुपये में से आपके हक जो है वो तो 600-700 रुपये का हो गया।
باقی پیسے جو آپ نے ناحق کمائے ہیں، ٹھیک ہے، تو بغیر کسی عذر کے اس طرح سے مال کمانا، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے آپ مال ہڑپ کرنا، اس کے علاوہ خاص کر ہم نے دیکھا ہے کہ امانت میں خیانت بہت عام ہے، امانت میں خیانت بہت عام ہے، اور اکثر اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ کسی نے ہمیں کوئی امانت دی، اس کو ہم نے اپنے استعمال کے لیے یوز کر لیا کہیں، اور اس سے نفع لیتے رہے بغیر مالک کے پوچھے، یہ بھی یقیناً خیانت ہے۔ تو ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے کھانا، جتنے بھی اس کے طریقے ہیں وہ یہاں پر مختصر الفاظ میں ذکر بھی نہیں کیا، وہ سب کے سب اس میں داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس آیت کے جو اگلے حصے میں دیکھیں گے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، اور اس کو اپنے حاکموں تک نہ پہنچاؤ تاکہ تم اس میں سے ایک حصہ کھاؤ، ان مالوں میں سے ایک حصہ کھاؤ گناہ کے ساتھ، من اموال الناس بالاسم، گناہ کے ساتھ کسی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب اپنے حکام تک لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات، خاص کر جائیداد کے جھگڑے اور زمینوں کا لینا دینا جو ہے اس کے جھگڑے اس میں بہت کامن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس میں مالوں کو ہڑپ کرنے کے لیے عدالت میں رجوع کر لیا جاتا ہے، یا اپنے حکام جو ہیں ان کو رجوع کر لیا جاتا ہے، اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس مال کو ہڑپ کیا جاتا ہے، اس جائیداد کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، اس کاروبار کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ تو اپنے حکام کی طرف نہ لے کے جاؤ کا مطلب وہ حکام کے وہ ذمہ دار، آپ کے جو ریاست کے وہ ذمہ دار لوگ جو انصاف کرتے ہیں، یا جن کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں، ان تک ناحق طریقے سے کھانے کے لیے مت لے کے جاؤ۔ حق شفا کیا ہوا ہے، کسی نے اپنے بھائیوں پر، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دے رہے ہیں ناحق طریقے سے، اور پھر بہت سارے میٹر جو ہیں وہ عدالتوں میں ہیں، زبردستی قبضے کیے ہوئے ہیں زمینوں پر، اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو وہ عدالت میں چلے گئے، اور وہاں پر جا کے عدالتوں کا نظام آپ کا کیا کچھ نہیں پتا، کہ اس میں تو میں اب کچھ بھی بتا نہیں سکتا کہ اتنا وہ معاذ اللہ اتنا وہ گندا نظام ہمارا عدالتوں کا ہے۔ اور صرف ہمارے ملک کو نہیں، یہ تقریباً ساری دنیا میں ہی ہے، دنیا کی جو عدالتیں یا دنیا کے جو انصاف کے قانون جہاں پر بنائے ہوئے ہیں ان کو کنٹرول بھی انسان ہی کرتے ہیں، اور جو حاکم جو قانون کو بنانے والے ہیں ایکچولی حقیقت میں وہی قانون کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے ہڑپ کرنے کے لیے عدالتوں میں رجوع کرنا، یا صاحب حیثیت لوگوں کی طرف رجوع کرنا، یا وہ ذمہ دار لوگ جو آپ کے مابین عدالت فیصلہ کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا، اور ان کو حق سچ بات بتا کر یا جھوٹ فوٹ بتا کر ان سے فیصلے لکھوا لینا، کیونکہ عام طور پر جو جج ہے وہ فیصلہ کرتا ہے دلائل کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر دو قسم کے آ جاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جج یا وکیل جو ہیں وہ بھی کرپٹ ہیں، یہ بھی بہت عام ہے۔ اگر ایسا نہیں بھی ہے تو جج کے پاس جو دلائل سامنے آئیں گے ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کر دے گا۔ اگر تو جج نے اپنی اچھی نیت کے ساتھ فیصلہ کیا، لیکن اگر کسی مالدار شخص نے یا اثر و رسوخ والے شخص نے اس طرح کے دلائل اس کے سامنے پیش کر دیے جس سے اس کے کیس کی تقویت کا اندازہ ہو جج کو، تو جج اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا۔ تو اب ناحق طریقے سے کس نے مال کھایا؟ جو کیس وہاں پر لے کے گیا۔ تو اس طرح سے اس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ہمیں ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رہنمائی کر دی، اور ہر رہنمائی کے پیچھے، آپ کے ہر عمل کے پیچھے آپ کی نیت کا تعلق ضرور ہے۔ اور پھر آگے اگلی آیت میں آ گیا، یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، ہلالوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، ہی وہ مواقیت،
اوقات مقررہ ہیں للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، اور حج کے، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بھی ان یہ کہ تات البیوت تم آؤ گھروں کی طرف، گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی جانب سے، ان کی پچھواڑے سے، ولیکن اور لیکن البر من اتقا نیکی تو وہ ہے جو تقوی کرے، نیکی اس کی ہے جو تقوی کرے، وات البیوت اور آؤ تم گھروں کی طرف، گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ تعالیٰ سے، اور ڈرو تم اللہ سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب یہاں پر اس آیت کے پہلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، صحابہ جو ہیں یا مختلف لوگ جو ہیں اس وقت کے، وہ مختلف طرح کے سوال کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ سوال بھی تھا چاند کے بارے میں کہ چاند کی حقیقت کیا ہے، چاند کی اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب دینے کے لیے کہا ہے، اس طرح سے کہا کہ جب وہ آپ سے بارے میں چاند یا ہلال یا ہلال سے ہے، ہلالوں کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں، ایک چاند کی جمع ہے، چاندوں کے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اوقات مقررہ، مطلب اوقات کی نشاندہی، وقت کی نشاندہی کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اور حج کی۔ اب چاندوں کیوں کیا گیا؟ چاند کی جمع جو ہے وہ اس لیے یوز ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ پورے مہینے کے دوران کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ وہ چاند شروع کے دن میں شروع ہوتا ہے بالکل باریک سی دھاری کی طرح شروع ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ 14 تاریخ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کا حجم سائز جو ہے بڑھتا جاتا ہے ایک طرف سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے 14 کے بعد 15 16 18 20 22 25 تک جاتا ہے، تو بتدریج وہ اس میں پھر کمی آ جاتی ہے اور وہ اس کی رخ جو ہے وہ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ تو چاند کا مطلب ایک دن کا چاند اور دوسرے 2 دنوں کے چاند جو ہمیں نظر آتے ہیں ان میں فرق ہے، تو اس لیے وہ چاند کی جمع یہاں پر چاندوں کی گئی۔ اب یہ چاند جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اوقات مقررہ ہیں، یعنی ہمیں وقت کی نشاندہی کرتے ہیں، وقت کا اندازہ دلاتے ہیں۔ اب چاند جو ہے وقت کا اندازہ کیسے دلاتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی مہینہ جو ہے وہ چاند کی گردش کے گرد گھومتا ہے، جب ہمیں چاند نظر آ گیا تو وہاں سے اسلامی مہینہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ محرم سفر ربیع الاول کی بات کر رہا ہوں، جنوری فروری کی نہیں۔ جنوری فروری جو ہے وہ عصری مہینہ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ چلیے اسلامی مہینہ جو ہے ہمارا وہ چاند سے شروع ہوتا ہے، اور چاند جب غروب ہو گیا نظر نہیں آیا، اگلا جب چاند نظر آئے گا تو دوبارہ اس مہینے کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دنوں کی تعداد مہینے کا شروع بتاتا ہے، تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاند آج نظر آنا شروع ہو گیا، تو آج یکم تاریخ ہے، آہستہ آہستہ 2 3 4 10 15 14 15، اب وہ چاند جو ہے وہ میکسیمم حجم میں پہنچ گیا 14 تاریخ کو، اس کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مہینے کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے علاوہ چاند جو ہے وہ ڈائریکشنز کی بھی نشاندہی کرتا ہے، رات کے وقت میں ڈائریکشن جو ہے اس کی طرف بھی گائیڈ لائن دیتا ہے، وہ مہینے کے شروع کے دنوں میں چاند کی ڈائریکشن اور آخری دنوں میں چاند کی ڈائریکشن، اس سے ہمیں چاند کی حیت سے روزانہ کی دیکھ کے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تقریباً مہینے کی کتنی تاریخ ہے، اور اس کی ڈائریکشن کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ چاند اور سورج بھی ڈیلی نکلتا ہے، سورج بھی غروب ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے، چاند بھی جو ہے وہ ہمیں ڈیلی طلوع اور غروب ایک حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب سورج سے تو ہم وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے یا اس طرح سے کیلنڈر آؤٹ لائن نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ چاند جو ہے وہ تو شروع سے لے کے مہینے کے آخر تک بڑھتا اور گھٹتا ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا، اب مہینہ اختتام کو ہے۔ لیکن سورج کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، سورج جو ہے وہ ڈیلی اپنے ایک ہی آب و تاب سے نکلتا ہے، ایک ہی آب و تاب سے گزر جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قمری سال ہے، جو چاند کا سال ہے، اور جو دوسرا سال ہے جو عیسوی سال جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں فرق دیکھیں کہ ہم جو قمری چاند ہے اگر اس کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے پاس مہینے جو ہیں وہ مختلف موسموں میں گھومیں گے۔ اس کا
आसान फहम अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि ये जो रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आप देखें कि आहिस्ता 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 वो सर्दियों की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि इस दफ़ा जो रमज़ान आएगा वो थोड़ा बड़े अच्छे से मोतदल से महीने में आएगा। अगले अगले साल जब रमज़ान आएगा तो थोड़ा सा और पिछले महीनों में थोड़ा सा और मौसम मोतदल हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके रमज़ान जो है वो आ जाएगा सर्दियों के महीने में। फिर आहिस्ता आहिस्ता और पीछे जाएंगे, फिर वापस खज़ां की तरफ बढ़ेगा, फिर वापस गर्मियों की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पूरा जो महीना है, मुख्तलिफ महीने जो हैं वो उनकी उनकी जो मौसम है वो तब्दीली आती है। लेकिन अगर दूसरे ईसवी साल को या जो ये जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो बिलफर्ज उसमें आ जाता है उसके मुताबिक रमज़ान जो है वो से जून जुलाई में आ रहा है। तो अब वो हमेशा रमज़ान जून जुलाई में ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी निशानी है। दूसरे नंबर पे हमें यकीनन हमारे ऊपर वाज़ेह हो जाएगा किसी न किसी वक्त में आके कि असल हकीकत जो है वो कमरी साल की है, वो चांद के जो नापे के साल हैं असल हकीकत उनकी ही है। अब जो दूसरा साल है उसको उसको एडजस्ट करने के लिए आपको पता है लीप ईयर होता है, एक 4 साल के बाद एक दिन का इजाफा होता है उनके। वो किस लिए होता है? ताकि वो अपने दिन को एडजस्ट कर सके, अपने वक्त को जो उन्होंने मैट्रिक सिस्टम के जरिए मापा हुआ है। लेकिन चांद के जरिए जो काउंट किए गए साल हैं उनमें बहुत सारी हकीकतें हमारे सामने खुलकर वाजे हैं, और बहुत सारी तो इंशाल्लाह जल्द हमें पता चल जाएंगी। और एक वक्त तो ऐसा भी आएगा कि ऐसी सारी हकीकतें हमारे सामने खोल कर बयान कर दी जाएंगी। तो आज इस आयत का इतना हिस्सा ही करते हैं, अगला हिस्सा जो है वो अगली नशिस्त में कर सकते हैं। बल्कि अगर मुख्तसर अल्फाज में कह दूं कि यहाँ पर जिक्र हुआ कि तुम पर कोई नहीं नेकी नहीं कि तुम अपने घरों से पिछली दरवाजे से पिछली जानब से आओ। वहां पर क्या था कि कुछ अहकामात आने से पहले पिछले अहकामात के तहत या पिछली जो रवायात चलती आ रही थी उनके तहत जब हज के लिए हज के लिए एहराम बांध लेते थे तो उसके बाद उनके लिए घरों में आना जो है वो मना था, घरों में वो नहीं आते थे। तो अब वहाँ के जो मुकीम लोग हैं उन्होंने एहराम बंधा हुआ है और किसी ज़रूरत के तहत अगर उनको घर में जाना पड़ गया तो वो दरवाजे के रास्ते से नहीं जाते थे, बल्कि बैक साइड है पिछली जानब से दीवार को फैलाकर घर में दाखिल होते थे। और ये समझते थे कि हमने अल्लाह के हुक्म की या मतलब आपने जो भी उनके उस वक्त के मामले चल रहे थे उनको हमने फॉलो किया, हम दरवाजे से दाखिल नहीं हुए, हम तो पीछे पीछे के रास्ते से आए हैं। यानी कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है कि दरवाजे से दाखिल नहीं होना और पिछली तरफ से दीवार से फलांग के आ गए। तो उस चीज को यहाँ पर मना किया कि ये कोई नेकी नहीं कि तुम दीवारों को फलांग कर अपने घरों में दाखिल हो, बल्कि नेकी तो ये है कि तुम तकवा अख्तियार करो, मुत्तकी बनो, और अपने घरों में जरूरत के तहत अगर तुम अपने घरों में आना चाहो तो उनके दरवाजों की तरफ आओ। ठीक है, और तकवा अख्तियार करने का मतलब ही ये है कि आपने अपनी नीयत जो है उसको अच्छा करना है, नीयत को पाक करना है, खालिस करना है, और उस नीयत के मुताबिक अगर आपके पास वाकई ही कोई मजबूरी और उज़र है तो फिर आप वो अमल करेंगे। अब गैर उज़र के अगर आप कोई अमल करते हैं ये समझ करके बस अल्लाह ताला की तरफ से हमें इजाज़त है, यकीनन आपकी नीयत जो है वही आपके अमल को अमल का अंजाम जो है वो देगी आपको। तो अगर आपका कोई वाकई शरई उज़र है तो आप घरों में आना चाहते हो, मजबूरी है कोई, तो सीधे सीधे तरीके से दरवाजों की तरफ से आओ और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम फलाह पा जाओ। और ये फलाह जो है वो ये दुनिया की फलाह भी है और आखिरत की फलाह भी है। तो यहाँ पर ख़त्म करते हैं जिक्र। आज थोड़ा सा इन आयतों से हट कर जिक्र हो गया। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो 1-1.5 मिनट रह गया है, अगर कोई क्लास के रिलेटेड कोई अगर बात हुआ करे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया करें, उससे भी हम सीख सकते हैं। और अगर किसी के बारे में कोई कंफ्यूजन है या कोई ऐसा सिर्फ आज की क्लास के रिलेटेड जो है, यानी कि रोज़ाना जो क्लास होती है सिर्फ उसी के रिलेटेड जो कोई अगर पॉइंट हो तो वो आप ग्रुप में भी शेयर कर दिए जाएँ, अगले दिन उसको अगर ज़रूरी हो तो डिस्कस भी किया जा सकता है। तो
تو اگر کسی کو کچھ ایڈ کرنا، تھوڑا سا وقت رہ گیا، معذرت کی، آج میں نے وقت زیادہ ہی لے لیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے تقریباً پہلے کتنے روزے رکھتے تھے شعبان کے؟ شعبان میں وہ روزوں کی ایک کثرت کرتے تھے، عام مہینوں کی نسبت شعبان میں روزوں کی کثرت کرتے تھے. لیکن اگر آپ کے پاس ہے کوئی ذکر کر دیں. نہیں، میں بس یہ